سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سعدی بن ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معن سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں بنی قبن بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کے لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھو کی نظر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالی نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ لینے کے بعد میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔